السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں کو پہلے تو چٹیل میدان میں روکا، پھر بعد میں 7 محرم کے دن آپ لوگوں پر نہر فرات پر پہرا لگا کر پانی روک دیا گیا۔ دوسری محرم سے 10 محرم تک اہل بیت کا قافلہ اسی طرح کربلا میں مقیم رہا۔ ابن زیاد کا قاصد یہ پیغام لاتا کہ اے امام پاک، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ 22,000 لوگوں کا جو لشکر آپ کے خون کا پیاسا ہے، آپ کے قدم چومے گا۔ یزید آپ کے قدموں پر دولت کا ڈھیر لگا دے گا۔ کسی ملک کی گورنری بھی آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اپنی جان بچا لو اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی جان کی فکر کرو، ورنہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ فی المختصر یہ کہ امام حسین کو طرح طرح کی لالچ دی گئی اور دولت و عشق و آرام کے ایسے سنہرے اور دلکش باغ دکھائے گئے کہ امام پاک کی جگہ اور کوئی ہوتا تو ہو سکتا تھا اس فریب میں آ جاتا۔ پھر آپ کو اس قدر ڈرایا اور دھمکایا گیا، ایسی دردناک اور خوفناک دھمکیوں سے خوف زدہ کیا گیا کہ اگر امام پاک کی جگہ اور کوئی ہوتا تو ہو سکتا تھا اس کے حوصلے ٹوٹ کر بکھر جاتے اور وہ دہشت و خوف سے گھبرا کر ان ظالموں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ حضرت امام حسین فرزند فاطمہ الزہرا کے خون کے قطرے قطرے میں رسول اللہ کا خون شامل تھا۔ اسی لیے امام حسین یہی جواب دیتے رہے کہ میں ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ یا تو میں یزید کی بیعت کر لوں جس سے مجھے ظاہر تو عزت و دولت اور کسی ملک کی گورنری مل جائے گی، اور یزید ناپاک میرا احسان مند ہو کر مجھ پر جان و مال سے قربان ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ میرا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں چلا جائے گا، دین اسلام کا پرچم جھک جائے گا اور اسلام کی بنیاد جس کو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے خون سے مضبوط کی ہے، یزیدیوں کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں سے کمزور ہو جائے گی اور عظمت دین و شریعت مٹ جائے گی۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں یزید ناپاک کی بیعت کسی بھی حال میں نہ کروں، جس کا انجام یہ ہوگا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا اور میرے اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور اہل بیت کو بے پناہ مصیبتوں، جان و مال کے نقصان سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسلام کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا اور اہل بیت کے خون سے سیراب ہونے والے باغ اسلام کا ہر پھول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر سبز و شاداب رہے گا، اور قیامت تک یزیدیوں کی بے دینی اور گمراہی کی ہوا باغ اسلام کے پھولوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لہٰذا اے یزیدیوں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ ہم خود زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گریں گے مگر اسلام کو نہیں گرنے دیں گے، خود مٹ جائیں گے لیکن اسلام کو نہیں مٹنے دیں گے، خود مٹ جائیں گے مگر قرآن کے ایک لفظ کو بھی مٹنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی دولت و حکومت کو ٹھکرا کر راہ حق میں آنے والی تمام مصیبتوں کا خوش ہو کر استقبال کیا، اور قتل ہونا اور گھر لٹانا سب کچھ گوارا کیا، مگر یزید ناپاک کی بیعت نہ کر کے اسلام کے پاک دامن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہونے سے بچا لیا۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یزید ناپاک اور اس کے ساتھی امام پاک پر پانی بند کر کے یہ گمان کر رہے تھے کہ امام مجبور ہو کر یزید ناپاک کی بیعت قبول کر لیں گے، مگر وہ ظالم یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ رحمت کے سب پھول ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنا پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ نبی محرم شریف کا دن گزر کر 10ویں محرم الحرام کی رات آ گئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا ہے، آپ حضرات کی جانثاری اور وفاداری رہتی دنیا تک زندہ باقی رہے گی اور لوگ اس پر فخر و ناز کرتے رہیں گے۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے اور ان ظالموں کو آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر وہ بیعت مانگ رہے ہیں تو میری، سر مانگ رہے ہیں تو میرا، اس لیے خوشی سے میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ۔ تمام ساتھیوں نے عرض کیا، اے امام پاک، ہم سب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے،
اگر ہم آپ کو بلاؤں و مصیبت کے اس میدان میں تنہا چھوڑ دیں گے تو بروز قیامت آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ حضرت امام پاک نے یہ جواب سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے خیمے کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ لہٰذا خندق کھودی گئی اور صرف ایک راستہ چھوڑ دیا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکے، اور خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ کوئی یزید دشمن خیمے کے اندر آ نہ سکے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ حضرت امام نے پیارے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹے جاؤ میدان جنگ دیکھ کر آؤ۔ مولا علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے اور نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے۔ ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر چن رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان سے یہ منظر دیکھ کر واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا تو امام پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹے علی اکبر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا جس مقدس خاتون کو تم نے میدان کربلا میں کنکریاں اٹھاتے دیکھا وہ میری امی جان سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ 10ویں محرم الحرام کی رات حضرت امام پاک اور تمام ساتھیوں نے عبادت و ریاضت، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن میں گزری۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اذان پڑھی گئی تو امام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرست ساتھیوں نے امام پاک کی اقتدا میں نماز فجر ادا کی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہیں۔ سورج طلوع ہوا اور 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا قیامت نما دن آ گیا۔ عمر بن سعد نے اپنے 22,000 فوجیوں کو میدان جنگ میں لا کر جنگ کا نکاڑا بجا دیا۔ حضرت امام حسین میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور تمام لوگوں کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد امام پاک نے فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ اس لیے تم لوگ اس گمان میں نہ ہو کہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو علی شیر خدا فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو جنتی حوروں کی سردار ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تو کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ بروز قیامت میرے اور اہل بیت کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت امام پاک کی تقریر کا ان بد نصیبوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ان ظالموں نے شور و گل مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے امام حسین، ہم آپ کے فضائل سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ کسی کو جنگ کے لیے بھیجیں۔ حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت شوق و شہادت میں شرسار تھے۔ انہوں نے میدان جنگ میں جانا چاہا، مگر قرب و جوار کے گاؤں کے رہنے والے وہ جانثار جو اس وقت حادثے کی خبر سن کر حاضر دربار ہو گئے تھے، وہ لوگ حضرت امام حسین کے قدموں کو چوم کر مچل گئے اور عرض کی، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیر ممکن ہے کہ جب تک کہ ہم میں سے ایک کی بھی جان باقی رہے اور اہل بیت کا خون زمین پر گرے، اس لیے پہلے ہم اپنا سر آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ ان جان نثاروں نے میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ حر بن یزید ریاحی کا سینہ پہلے سے ہی عشق اہل بیت کا گھر کر چکا تھا، مگر یزیدی فوج کے کمانڈر ہونے کی وجہ سے مجبور تھا۔ لہٰذا پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے پوچھا، اے حر، آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا۔ تو حر نے کہا، میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی بہاریں ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ بھیگی پلکوں اور روتی آنکھوں سے عرض کیا، اے امام حسین، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام پاک نے فرمایا
کہ راہ حق پر آنے والے کی ہر گناہ و خطا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ابھی امام پاک کی قدم بوسی کر کے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی میدان جنگ میں آ کر چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے اگر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے اس بدکار کی للکار سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مقابلے میں جانے کے لیے اور آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور میدان میں پہنچ گئے۔ یزیدی سپاہی سے مقابلہ ہوتا رہا، پھر پوری طاقت سے اس کے سینے میں تلوار اتاری اور جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے کئی لوگوں نے حضرت حر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ ان سب کا تنہا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد حضرت حر پر تلواروں کی بارش کر دی گئی اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجاہدانہ کردار اور جذبہ شہادت کی داستان قیامت تک یاد کی جائے گی۔ وہب بن عبداللہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے اور ان کی نئی شادی ہوئی تھی جس کو ابھی صرف 17 دن ہی ہوئے تھے۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین میدان کربلا میں بے یارو مددگار یزیدی دشمنوں کے رنج و غم کا شکار ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، تیری بوڑھی ماں کی آرزو اور تمنا ہے کہ تیرا وہ خون جو میرے دودھ سے بنا ہے، آج اس خون کا ایک ایک قطرہ راہ حق میں بہا کر تو اپنی جان امام حسین پر قربان کر کے میری مغفرت کا سامان پیدا کر۔ پھر حضرت وہب بن عبداللہ نے میدان کربلا میں جا کر امام پاک کے قدموں کا بوسہ لیا اور اجازت لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور یزیدی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام پاک کے مخلص اور جانثار ساتھی بھی میدان جنگ میں اپنی امام پاک پر جانیں قربان کرتے رہے اور جام شہادت نوش فرماتے رہے، اور ان جانثاروں کی شہادت کے بعد آخری خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کی قربانی کا وقت آ گیا تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، اب میدان کربلا میں باری تھی انہی کے بیٹے امام قاسم کی جو 22 سالانہ مرد ہیں۔ اس کے بعد باری تھی عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان تمام لوگوں کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔